قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس آدمی کے دل کی کھڑکی کھلی رہتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جس آدمی کے دل کی کھڑکی کھلی نہیں رہتی اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ میرا مضمون یاد رکھنا۔ آدمی جتنا بھی گنہگار ہو لیکن دل کے اندر رمق ہے کہ یار میں خراب ہوں، یار میں نماز نہیں پڑھتا، یار میں سودی کاروبار کرتا ہوں، میں نے فلاں کی زمین دبائی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ برا کیا ہے، یہ اگر کھٹک رہی نا دل میں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد کھٹک نہ رہی، میں تو اچھا ہوں، یہ تو وہ برا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے۔ یہ مضمون یاد رکھنا۔ اس لیے آدمی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کہے کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، انسان ہوں، مجھ سے چک ہو جاتی ہے، اور تو میرا اللہ ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو اللہ اس کو دے دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پہلے کچھ اتنے اچھے نہیں تھے، ان کی زندگی اچھی نہیں تھی، سب گناہ انہوں نے کیے تھے، کتابوں میں لکھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جو بعد میں بہت بڑے بنے، یہ کہتے تھے کہ صاحب جو گناہ بھی زمین پر ہوں وہ سب کے اوپر سے وہ گزرے تھے۔ ایک لڑکی سے انہیں عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، خراسان کے رہنے والے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور جو ایران میں یہ علاقہ ہے، ایران کے اندر، تو روزانہ جو ہے وہ لڑکی اور وہ دونوں کو دونوں کسی پل کے نیچے یا کسی جگہ پر رات کو ملاقات کیا کرتے تھے۔ ہاں رات بھر ٹھہرنا، خاص طور سے سردیوں کے زمانے میں وہ سکھ پراٹھے بنتے تھے، سردیوں بنتے ہیں نا، سردیوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے، کوئی متوی بناتا ہے، کوئی کباب بناتا ہے، لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ دونوں کو دونوں کھاتے تھے اور کھا کر جو اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے تھے، لیکن بس ان کی یہ لڑکی کے دل میں ان کی محبت آ گئی، ان کے دل میں ان کی محبت آ گئی، عشق ہو گیا۔ جیسے لیلا مجنون کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عشق ہو گیا، کیا کرے۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک تھے، لیکن دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی ان کی۔ ایک مرتبہ رات کو انہوں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ پر میں اتنے بجے پہنچوں گا، تو بھی آ جانا۔ بات طے ہو گئی، عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ انتظار کرتے رہے۔ وہ لڑکی کے گھر میں کچھ ایسے حالات آئے کہ وہ نکل نہیں سکی، مہمان آ گئے، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی مسئلہ ہوا تو وہ آ نہیں سکی وہ، اور عبداللہ بن مبارک انتظار کرتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہاں تک کہ تہجد کی اذانیں شروع ہو گئی۔ ہمارے یہاں تہجد کی اذانیں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ڈائریکٹ فجر کی اذان ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، یہ ملیشیا، انڈونیشیا، وہاں پر بھی تہجد کی اذانیں بھی ہوتی ہے، یعنی صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ 5 بجے اگر صبح صادق ہے تو 4 بجے تہجد کی اذان ہوگی، پھر 5 بجے فجر کی اذان ہوگی۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہاں کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے، لیکن لڑکی آئی نہیں، یہاں تک کہ اس علاقے میں تہجد کی اذانیں شروع ہو گئی۔ تو ان کے دل پر چوٹ پڑی، دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور چوٹ یہ پڑی کہ اللہ ایک لڑکی کے انتظار میں میں نے رات گنوا دی، تہجد کا وقت کھو دیا ایک لڑکی کے انتظار میں، اور میں آیا تھا لڑکی سے ملنے، لیکن اب بلاوا آ گیا اللہ کی ملاقات کا۔ اللہ نے بلایا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ تو اب بھئی بچے کھیل رہے ہیں، ان کو تو منع کرو کہ جا کر آواز نہ کریں بچے،
بچوں کو دیکھو بھی. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بس وہ ہوئی بات، وہ ہوئی، وہ جو اذان کی آواز سنی اس سے ان کی زندگی بدلی. پھر تو وہ لڑکی چلی گئی، پھر یہ ہوا جو بھی ہوا، وہ لمبے قصے ہیں. لیکن عبداللہ ابن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طلب پر اللہ نے انہیں قبول کر لیا. اور اب کون بنے؟ عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث. حدیث میں امیر المؤمنین، بڑوں کے استاذ، امام بخاری کے استاذ، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 50 شاگرد تھے خاص. پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے اور 19ویں نمبر پر یہ عبداللہ ابن مبارک تھے. خوب ان کی کپڑوں کی تجارت تھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے اسلاف نے 3 تجارتیں کی ہیں، سودی کاروبار نہیں کیا. 3 تجارتیں، کپڑا، عطر اور یہ ہیرا جواہراتی. جو میں نے انگوٹھی پہنی ہے نا، یہ پتھر جو ہوتے ہیں، یاقوت ہے، عقیق ہے، فیروزہ ہے، اس کی یہ 3 تجارتیں ہمارے بڑوں نے کی ہیں. لیکن سودی نہیں، اللہ معاف فرمائے. اب میں نے ہمارے علاقے کا دورہ کیا، سفر کیا، تو پہلے ہماری برادری سود چھوڑ کر دین کی طرف آئی تھی. اب ہماری برادری دین چھوڑ کر سود کی طرف جا رہی ہے. صاف دکھائی دیتا ہے، صاف. یا چاند کیسا دکھائی دیتا ہے صاف، اور سورج کیسا دکھائی دیتا ہے. کہ پہلے ہماری برادری جو تھی، چاہے یہاں کی برادری ہو، چاہے اس علاقے کے ہو، جہاں کے بھی ہو، یہ سود چھوڑ کر بنیوں کے سود میں پھنسے ہوئے تھے. تو اس کو سود چھوڑ کر دین پر آئے، دین کا کام کیا، دعوت کا کام اللہ نے دیا، علماء پیدا کیے. مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وہ آئے. مولانا اکبر صاحب آئے، انہوں نے محنت کی. پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی. پھر جب دعوت تبلیغ کا کام چلا، جماعتوں کی نقل و حرکتیں ہوئی، اجتماعات ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، دینداری آئی. لیکن اب جو ہے تبلیغ ہو گئی ابھائی، دین ہو گیا ابھایا. اب سود میں مزہ آتا ہے. پہلے ہماری برادری جو ہے یہ سود چھوڑ کر دین کی طرف آئی. اب ہماری برادری دین چھوڑ کر سود کی طرف جا رہی ہے. جا رہی ہے آہستہ آہستہ جا رہی ہے، ایک دم سے نہیں جا رہی. لیکن جب بڑا جہاز ڈوبتا ہے تو ایک دم سے نہیں ڈوبتا، تھوڑا 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 کر کے ڈوبتا ہے. اب برادری یہ ڈوبنے کی علامت ہے، برادری ڈوبے گی آہستہ 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 آہستہ. کاروبار کرے آدمی. تو یہ عبداللہ بن مبارک، ان کے دل میں یہ طلب تھی. اس طلب پر اللہ نے انہیں عبداللہ بن مبارک بنایا. 6 مہینہ یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے. 6 مہینہ غزوے میں جاتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، جہاں پر بھی جاتے تھے. خراسان سے پیدل نکلتے تھے عمرے کے لیے مکہ مدینہ. لمبا سفر ہے، چونکہ میرا اس پٹری پر سفر ہوا ہے. شام، ترکی اور یہ بیلیگراڈ، یہ سارے علاقے میں ہم نے پیدل سفر کیے. پیدل سفر کرنے کا مطلب یہ کاروں کے اندر سفر کیے، ہوائی جہاز میں نہیں. ہمارا ایک سفر ہوا تھا سال، سوا سال کا، 1.5 سال کا. 1977 میں ہم نکلے تھے اور 1978 اخیر میں تقریباً واپس آئے تھے. بمبئی سے مکہ مکرمہ حج کیا، پھر حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ آئے. پھر مدینہ منورہ سے ہماری جماعت بنی. یہ جماعت آئی خیبر. پھر خیبر، یہ بائی روڈ سفر ہو رہا ہے، اور خیبر سے ہم لوگ آئے تبوک. مدائن صالح وغیرہ ہوتے ہوئے لیلا مجنون کا گاؤں بھی بیچ میں آتا ہے، العلا، اس کا نام ہے العلا. اور تبوک ہوتے ہوئے جارڈن آئے. جارڈن سے پھر کام کرتے کرتے ہم پہنچے دمشق، شام. شام سے کام کرتے کرتے پہنچے ترکی. ترکی سے کام کرتے کرتے پہنچے ہم بیلیگراڈ. بیلیگراڈ سے کام کرتے کرتے پہنچے یوگوسلاویہ. اور یوگوسلاویہ ہم جب پہنچے، جنوری کا مہینہ تھا، اور جنوری میں خوب سردی. یورپ میں تو بہت سردی ہوتی ہے جنوری میں.
بہت کڑاکے کی سردی اور مجھے بہت سخت بخار. اب کہاں جانے؟ اس وقت میں دعوت و تبلیغ کا اتنا عروج بھی نہیں تھا. عروج ہوتا ہے نا کام کا، عروج بھی نہیں تھا. تو ایک جگہ ہم لوگوں سے پوچھتے تھے کوئی مسجد ہے یہاں پر، کوئی مسجد ہے، موسک 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 کہتے ہیں، موسک 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 ایسا کہتے. تو لوگ ہمیں اشارہ کرتے ہیں وہاں ہے وہاں ہے. ایک جگہ چلتے چلتے ہم گئے. اب گئے تو وہاں مسجد تھی، مسجد بہت عالیشان، ایک دم عالیشان، اچھے قالین لگے ہوئے اور ماشاءاللہ ہیٹر لگا ہوا. اور ہم تو برف باری چل رہی تھی اور ہمیں مسجد مل گئی الحمدللہ. اب جب گئے بیٹھے ہم تو امام صاحب جو ہے ان سے ملاقات کی. تو امام صاحب نے کہا بھئی ٹھیک ہے آپ کی جماعت آئی ہے، لیکن یہ بتاؤ مولانا عمر صاحب پالم پوری کو کوئی پہچانتا ہے نہیں پہچانتا؟ یہ انہوں نے پوچھا امام صاحب نے. تو ہمیں خوشی ہوئی کہ چلو بھی ہمارے ابا کا تذکرہ کیا، یہ پہچان والا ملا تو یہ کچھ اکرام بھی کرے گا، کچھ کھلائے گا، دعوت بھی کرے گا. اس وقت میں یہ ہوتا تھا کوئی دعوت کرے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اب تو دعوتوں کا بہت رواج ہے، میرے گھر کھانا کھانا، وہاں کھانا کھانا. ہمیں تو بہت خوشی ہوئی. تو میں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں. اچھا جو ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو امام صاحب بہت خوش ہو گئے، واہ 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 واہ. بھئی تمہارے ابا بھی اسی مسجد میں ٹھہرے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا تھا وہاں، وہ بھی اسی مسجد میں ٹھہرے تھے. اور بہت اچھا بیان کیا تھا، جیسے میں ان کا فین ہوں. جب ہوتی ہے ہم تو بچے تھے، ہماری عمر تو کچھ نہیں. 1978 کا یہ قصہ ہے، 1978 جنوری کا یہ قصہ ہے. تو ہمیں مغرب میں ملاقات ہوئی امام صاحب کی. تو ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ میں نے کہا انشاءاللہ امید ہے اپن اسی مسجد میں ٹھہریں گے. لیکن امام صاحب پہچان والا مل گیا. امام اگر ڈھنگ کا ہو، امام اور مؤذن دونوں سے دوستی ہو جاوے تو کام بن جاتا ہے. اور اگر دونوں میں سے کسی ایک سے بھی تھوڑا پنگا پڑ گیا تو مشکل ہوتا ہے. اور امام جو ہے یہ بڑا ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر مؤذن بڑا ہوتا ہے امام سے. ابھی مسجد میں ہم آئے، ہم بیٹھے، ہم سوچا کہ شاید امام صاحب گھر میں سے کوئی چائے بنا کے لائیں گے، کچھ فروٹ لائیں گے، لیکن کچھ نہیں. وہ امام صاحب تو مغرب کی نماز پڑھا کے چلے گئے. خوش ہو کر پھر تمہارا ابا یہاں آئے تھے، ٹھہرے تھے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کی، لیکن کوئی خدمت تو کی نہیں انہوں نے. ہم سمجھے کچھ خدمت کریں گے امام صاحب. اب عشاء میں آئے تو میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، چلتے چلتے شاید کوئی خدمت کریں، کہیں میرے گھر پر آؤ، میرا گھر قریب ہے، کھانے کے لیے آؤ کوئی بھی. لیکن امام صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ہنس کر چلے گئے. اب میں ٹینشن میں امیر تو نہیں تھا، امیر دوسرے ساتھی تھے، لیکن میں امیر جیسا ہی تھا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جماعت میں امیر نہیں ہوتے، لیکن وہ امیر کے نہ ہوتے ہوئے امیر جیسے ہی ہوتے ہیں. ایسے جی کہتے تھے. اب اس نے تو کچھ پوچھا نہیں. اب ہم نے ایک مشورہ کیا آپس میں، یہ کیا کریں، باہر جا نہیں سکتے، ٹھنڈی بہت ہے. 1 گھنٹے کے بعد مؤذن آیا، 1 گھنٹے کے بعد. اور مؤذن نے آ کر کہا مسجد خالی کرو. ہم گھبرائے. رات کو 11 بجے برف پڑ رہی ہے، جنوری کا مہینہ، یوگوسلاویا، یورپ، سخت سردی ہوتی ہے وہاں. اب کیا کریں؟ تو ہم نے ان سے کہا، مؤذن سے کہا بھائی مؤذن صاحب ہم تو مسافر ہیں اور ہمیں رات رہنے دو یہاں، ہم جو ہے صبح چلے جائیں گے یہاں سے. وہ تو کہا نہیں ہماری مسجد کا قانون نہیں ہے، اور یہ مسجد وی آئی پی مسجد ہے. وی آئی پی مسجد کا مطلب یہ کہ اس مسجد کے قرب و جوار میں سب بڑی بڑی ایمبیسیاں تھیں. امریکن ایمبیسی، برٹش ایمبیسی، فرانس کی ایمبیسی، جاپان کی ایمبیسی. وہ جو مسلمان ان میں کام کرتے تھے ان کے لیے ہی مسجد بنائی گئی تھی. تو یہاں تو عام آدمی آ نہیں سکتا. تو اس نے کہا یہ مسجد جو ہے یہ وی آئی پی ہے، یہاں تو آپ لوگ ٹھہر گئے، کسی نے پولیس نے آپ کو پکڑا نہیں، ورنہ آپ جیل میں بھی جا سکتے ہو. یہاں تو کوئی نہیں آ سکتا، یہاں تو حکومت کا آدمی ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا. ارے بھئی ہم کو تو پتہ نہیں تھا، ہم تو آ گئے یہاں، آپ رات تو ٹھہرنے دو. اس نے کہا میں ٹھہرنے ہی نہیں دے سکتا. یہ امام صاحب پہچانے، امام صاحب جانے کوئی بھی جانے، وہ امام کی ڈیوٹی خالی نماز پڑھانی کی، اور میری ڈیوٹی جو مسجد کو دیکھ ریکھ رکھنے کی، میں اس کی بھی نہیں مانوں گا. آپ یہاں سے نکلو. کہاں جاویں ہم؟
یہ کہا میں کچھ نہیں جانتا، چلو 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 چلو، جیسے وہ سامان باہر پھینکا، یہ کیا، جاؤ 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 کر کے اس نے تو دروازہ بند کیا، اور دروازہ بند کر کے نہ سلام نہ کلام، اور بھاگ گیا کار لے کر۔ اب ہم باہر، اور مجھے خوب یاد ہے شب جمعہ تھی، کل جمعہ ہے، اور یہاں ماشاءاللہ جمعرات کے دن ہمارے ہاں تو اجتماع ہوتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، دوست ملتے ہیں، اور وہاں تو ایسا کہ نہ بندہ نہ پرندہ، نہ بندہ نہ پرندہ، کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری جماعت 5 آدمی کی جماعت تھی، اور مجھے سخت بخار، گولی پر گولی کھائے جاؤں۔ اس زمانے میں ڈولو تو نہیں آئی تھی، لیکن کوئی دوسری کروسین تھی، کروسین اس دور کے اندر، اور کروسین پر کروسین کھائے جاؤں، بخار اترے پھر کھاؤں پھر کھاؤں، یہ میری حالت تھی۔ تو ساتھیوں نے مشورہ کیا ابھی کیا کریں؟ میں نے کہا میرا تو دماغ چلتا نہیں ہے، اب یہاں آئے ہیں ہم کیا کریں کہ سمجھ میں نہیں آتی بات، تمہیں تو اب مجھے سردی بہت لگے، برف گر رہی ہے۔ تو ساتھیوں نے ایک مشورہ کیا کہ دیکھو بھی مولوی یونس کی جان کا خطرہ ہے، ایک کام کرو، ہم 5 ہیں، 2 اس طرف بیٹھے، بیچ میں مولوی یونس بیٹھے، اور 2 اس طرف بیٹھے، ایسا کر کے لحاف ڈال کر جہاں وضو وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جان کا خطرہ سب کو ہے، برف گر رہی ہے، ہم تو باہر جا وضو کرنے کی جگہ ہے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے خوب بارش بھی ہو رہی، خوب برف پالا بھی گر رہا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کون ہو تم لوگ کون ہو؟ ارے مر جاؤ گے، تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا بھی ہم تبلیغ والے ہیں۔ تبلیغ والے لیکن کہاں سے آئے ہو؟ یہ کیا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مر جاؤ گے، چلو میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ وہ آدمی جو ہے کوٹ پتلون پہنا ہوا، اس کا چہرہ اب تو میں تھوڑا تھوڑا بھول رہا ہوں، لیکن اب تک تو مجھے اس کا چہرہ یاد تھا۔ وہ آیا اور اس نے جو ہے سامان اٹھایا، یہ اٹھایا، چلو تو تھوڑا تم اٹھاؤ، تھوڑا میں اٹھاتا ہوں، ویسے 1 سال 1.25 سال کی جماعت ہے تو سامان تو ہوگا، اور سردی کا مہینہ ہے تو سامان سردی کا ہوگا۔ وہ تو ہمیں لے کر چلا، آگے آگے وہ پیچھے پیچھے ہو۔ ساتھی نے کہا مول صاحب چو جائے شے اپنے گدے پہ قبرستان جائے شے، جنت میں جائے شے کہ چو جائے شے، کوئی خبر نہ تھا بھائی، جس جگہ یہ جا رہا ہے ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا، کسی کو خبر، کوئی ساتھی ہی نہیں وہاں، کس سے بات کریں ہم؟ خیر وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، اور ایک بس اسٹون آیا تو وہاں ایک بس آ کر کھڑی ہو گئی، تو اس نے کہا آ جاؤ، اس میں بیٹھو۔ ارے بھی تو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا خاموش رہو، کچھ پوچھو مت، میں جہاں لے جاؤں وہاں چلو میرے ساتھ۔ اب ہم گھبرا، ابھی تو جنات ہے کہ کچھ پوچھو مت، تو فرشتہ ہے کہ کچھ پوچھو مت، تو انسان ہے کچھ پوچھو مت، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس بس کے اندر اس نے ہم کو بٹھایا، اور اچھا بس میں بیٹھے تو ماشاءاللہ بس میں جو ہیٹر، ہمیں تو مزہ آ گیا، بخار بھی اتر گیا ماشاءاللہ، اور جو بڑا مزہ آیا، بھوک بھی لگی۔ تو یہاں سے کچھ لے کے چلے، جیسے جائے تو چنے ہیں، کچھ سنگ ہے، تو ایسی چیزیں لے کے جاتے، جماعت والے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ کھائی، سب بیٹھے، ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بس ہے۔ اب بس چلتے رہی، پیسنجر اترتے رہے، جب تک پیسنجر اترتے رہے تو ٹینشن نہیں تھا ہم کو، لیکن جب بس بالکل خالی ہو گئی، ہم ہیں اور وہ ہے، سمجھ گئے نا، اور کوئی نہیں، اب ٹینشن شروع ہوا کہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ پیسنجر تھوڑی امید تھی کہ پیسنجر ہے، چلو اتر رہے، کوئی چڑھ رہا ہے، کوئی جا، لیکن کوئی چڑھتا نہیں تھا، اترتے ہی تھے، کچھ عورتیں تھی، کچھ یہ، وہ اتر ہی رہے، اوپر کوئی آتا نہیں ہے۔ ارے کیا کر رہے اب بھائی، السلام علیکم، آپ کا، خاموش، وہ ایک ہی بات کرے، خاموش خاموش، چلو۔ اچھا بس چلتے چلتے شہر میں بس چل رہی تھی تو سکون تھا کہ چلو شہر میں، لیکن اب شہر بھی ختم، اب اندھیرا شروع ہو گیا، اب ٹینشن، اور کہہ رہے اندھیرے میں کہاں لے جا رہا ہے یار؟ وہ قلعے کے قصے یاد آنے لگے کہ لے گیا تھا وہاں جا کر سب کو قتل کر دیا، یہ پتہ نہیں کون ہے، کچھ بھی بات کریں۔ اچھا عربی بات میں اکیلا کرتا تھا تقریباً، باقی سب ہمارے ساتھی وہ عربی اتنا بولتے نہیں تھے، کوئی کام ہو تو میں ہی عربی میں تھوڑا سمجھا لیتا تھا ان کو، یہاں تک کہ
وہ بس چلی اور ہم جو ہے استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جتنے وظیفے پڑھے تھے پڑھائے تھے سنے تھے سنائے تھے وہ سب تو پورے کر لیے ہم نے. کہتے ہیں نا بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا. مثال مشہور ہے کہ بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا. اب وہ وظیفے تو بھول گئے تھے لیکن اب تو وظیفے دھڑا دھڑ یاد آنے لگے. ابھی پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے آدمی. بس ڈرائیور سے چلو کوئی بات نہیں قریب قریب آ جاؤ مگر اس کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ. آواز اللہ پہنچا دے گا. آ گئی آواز. اب جو ہے وہ بس چل رہی ہے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. سورہ کہف بھی پڑھ لی ساری صورتیں جو ہے وہ پڑھ لی سب کچھ. ایک بہت بڑا ہوٹل آیا اس ہوٹل پر جا کر وہ بس رکی اور وہ بھی اترا اور ہمیں بھی کہا تھا تعالو انزلو اترو. ہم اتر گئے ہمارا سامان لے کر. اب وہ ہوٹل والا دیکھ رہا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ہمارے بسترے جو ہوتے ہیں تبلیغ والوں کے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ فیشن والے تو ہوتے نہیں ہیں. اور اس زمانے میں جو تھے ہمارے چہرے بھی مرجھائے ہوئے اور ٹینشن میں سردی کا ہی میرا کام جلدی جو ہے داخل ہونے کے بعد اس نے جو ہے سارا سامان لیا لفٹ کے اندر میں بٹھایا. لفٹ میں جا کر اوپر جو ہے کمرے کتنے ہوئے اتنے ایک کمرہ نہیں 2 کمرے یا 3 کمرے اس نے دے دیے. یہ آپ لوگوں کا کمرہ ہے یا نیچے جو ہے ناشتے کا بھی ہے جتنا کھانا ہو کھا لینا. کل جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے یہاں سے چلے جانا. اتنا کہہ کر وہ چلا گیا. بھئی تیرا نام تو بتا. اب ہمیں ٹینشن پوری رات کیا رہا ہے یار اتنے بڑے بھاری ہوٹل میں یہ لایا ہے پتہ نہیں کتنا پیسہ دینا پڑے گا جب صبح جائیں گے تو. جائیں گے تو پیمنٹ تو کرنا پڑے گا نا. کوئی بھائی بھائی تو ہے نہیں رہے پھوپھی نے سوکرو ہے کہ اپنا پہچان والو ہے کہ کوئی وہ تو ہے ہی نہیں پیمنٹ دینا پڑے گا. تو پوری رات وہی ٹینشن رہا. میں نے ساتھی سے کہا کہ دیکھو ہوٹل تو شاندار ہے الحمدللہ پتہ نہیں اس ہوٹل میں کسی نے اللہ کا نام بھی لیا ہے کہ نہیں لیا. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہاں. ایک تو ہے کہ اپنے کپڑے دھو لو گرم پانی ہے کپڑے دھو لو کل جمعہ کی تیاری کر لو اور جو ہے اللہ سے دعا مانگو. اور وہ ہوٹل تھا وزیروں کا. وزراء جو ہوتے تھے حکومتوں کے وہ وہاں کے ٹھہرتے کہ میٹنگ ہو کسی ملک میں وزیروں کا ہوٹل تھا. اللہ نے وزیروں کو ہوٹل میں فقیروں کو ٹھہرا دیا. ہم تو فقیر تھے ٹھہر گئے. چلو ہو گئی بات. صبح ناشتہ تو ساتھی نے کہا مول صاحب جوس بھی سے نا بھئی جے پیو ہمیں 5 داڑوں میں کھاوا کھایا لو جے کھاؤ گئی جتنا کھانا ہے کھا لو اور کیا کریں ہم. آپ سمجھے نا. ہمارے ساتھ ایک راجستھان کا ایک لڑکا ہے حسین وہ رہتا ہے خدمت میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں. تو جہاں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں عربوں کے یہاں جہاں پروگرام ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جاتے ہیں تو کئی قسم کے جوس کئی قسم کی کھجوریں کئی قسم کا. میں ڈائبٹیز کا بیمار آدمی تو میں تو زیادہ کھاتا نہیں. ایک کھجور ان کے اکرام میں لے لی باقی جوس اعلیٰ قسم کے کھانے اعلیٰ قسم کے کیک. تو بیچارہ مجھے کہے مول صاحب مکھوا بدو کہ تارے جھٹلو کھاؤ ہے کھا مارا طرفتی بھی تو کھائی لیجئے. تو بیچارہ کھاتا جاوے یوں دیکھتا جاوے. کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے مجھے. میں نے کہا کوئی دیکھے گا نہیں میں بیان کر رہا ہوں تو کھا تجھے جو کھانا. میں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی جس کو جو کھانا ہے وہ کھاؤ صبح دیکھی جائے گی. اب جوہر کا وقت آیا جمعہ کا. ہمیں ایک ہی ٹینشن جب باہر نکلیں گے تو پیسہ مانگے گا نا. پہلے اس دور میں ایسا تھا کہ جب آپ روم خالی کرو اور پیمنٹ کر کے نکلو. اب تو ایسا کہ پہلے سے پیسہ لے لیتے ہیں. اب زیادہ ہوشیار ہو گئے لوگ. اس زمانے میں بھولے بھالے تھے. تو ہم جب نکلے تب ظاہر بات ہے کہ جب جانے لگے تو مجھے گھدڑ بدڑی ہوئی کہ بلائے گا بھائی پیسے دو اس کے.
تو اتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس ہوٹل کا کہ ہمارے پورے سال کا جتنا پیسہ جمع کیا ہے ہم نے وہ سارے کے سارے دینے پڑیں گے۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ یار ہم جا رہے ہیں، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کم سے کم پوچھنا تو چاہیے کتنا پیسہ ہوا۔ تو میں خود گیا ہے، کسی کو بھیجا، کوئی خاتون کھڑی تھی، اس کو کہا کہ بھئی ہم لوگ ایک رات ٹھہرے ہیں، ہمارا کتنا بل بنا؟ تو اس نے دروازہ کو کیا نام ہے؟ بھئی ہمارا نام دیکھا، بھئی اس میں تو لکھا ہوا ہے پیڑ، یعنی پیسہ تو دے دیا ہے آپ لوگوں نے۔ بھئی ہم نے نہیں دیا۔ اگر تم نے دیا ہو یا نہ دیا ہو، ہمارے یعنی چوپڑے میں لکھا ہے کہ پیڑ دے دیا پیسہ، اس لیے ہم پیسہ نہیں لیں گے۔ پھر کس نے دیا؟ ایک ہمیں پتہ نہیں۔ وہ خاتون کہہ رہی ہے مجھے پتہ نہیں کس نے دیا یہ پیسہ، لیکن آپ نے پیسہ دے دیا ہے۔ پھر ایک آدمی کوئی ملا، اس نے کہا وہ جو تمہارے ساتھ آیا تھا نا، وہ جنات یا فرشتہ ہے جو بھی تھا، وہ پیسہ دے کر گیا۔ بھئی وہ کون آدمی تھا؟ تو تمہارے ساتھ آیا تھا، ہم تو نہیں جانتے اس کو۔ خیر اللہ اللہ کر کے سارے پوٹلے لے کر، اچھا مسجد قریب میں؟ بولے سامنے مسجد ہے، وہی مسجد ہے، وہی مسجد ہے۔ ابھی مسجد بھی وزیروں کی، وزیر تو تھے نہیں، ہمیں وزیر تھے، مسجد خالی۔ لیکن وہ تو جب میٹنگ ہوتی ہے تو وزیر لوگ آتے ہیں نا۔ اب تو شاندار مسجد، تو میں نے ساتھی سے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ وزیروں کی مسجدوں میں ہمیں نماز پڑھوا رہا ہے ٹھاٹ کے ساتھ، کوئی آ نہیں سکتا یار، لیکن اللہ نے بھیجا ہمیں۔ ابھی نماز پڑھی جمعہ کی، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں، کہا کہ کوئی ایئر لائن تھی قریب میں، تو وہ اس سے بات کرو کہ ابھی ہمیں جو ہے فرانس کی ٹکٹ دے دو، ہم پیرس چلے جاتے ہیں، یہاں تو کوئی ماحول ہے نہیں ایسا۔ بھی کتنا پیسہ؟ اتنا پیسہ۔ بھی کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ آج رات کی فلائٹ ہے۔ سب سے پہلا میرا ہوائی جہاز کا جو سفر ہوا وہ ایئر فرانس میں ہوا، سب سے پہلے میں اس میں بیٹھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ بائی شپ گئے تھے اور بائی روڈ سفر کرتے رہے ہم، لیکن یہ پہلا۔ اب جب ہم سامان تلوا رہے تھے ایئرپورٹ پر تو یہ آدمی آیا، سمجھ گئے، رات والا۔ سلام علیکم، ارے بھائی وعلیکم السلام، ارے بھائی اب کوئی تکلیف تو نہیں ہو تم کو؟ باتیں کرنے لگا، سامان ہو گیا سب کچھ، کوئی خدمت، کوئی یہ بھائی کوئی خدمت ہے، لیکن تو کون ہے؟ میں کہا خاموش، تو بتا تو صحیح تو ہے کون؟ میں کہا خاموش۔ اس نے کچھ وہ جو سامان تولنے والی تھی اس سے بات کی، کبھی ان لوگوں کو سامان کو وزن زیادہ ہو تو دیکھ لینا، تو پیسے میں دے دوں گا، جو بھی اس نے بات کی ہو۔ اب جو ہے ہمارا سامان بھی گیا، ہم پہلی مرتبہ میں تو ہوائی جہاز سے بیٹھ رہا تھا اور اس نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام کر کے وہ تو روانہ ہو گیا۔ اب ہم لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھے، جب ہوائی جہاز میں بیٹھے تو یوگوسلاویا سے پیرس کی جو پرواز تھی وہ 3-3.5 گھنٹے کی تھی۔ آدھی رات میں ہم پیرس اترے۔ اب پیرس جب اترے تو پیرس کا ہمارے پاس ویزا تو تھا نہیں، فرانس کا ویزا ہونا چاہیے نا، وہ تو تھا نہیں۔ اور وہاں پیرس میں یہاں یوگوسلاویا سے زیادہ سردی۔ اب انہوں نے جو ہے ہمارا جب گئے کسٹم پر وہاں سامنے گئے پولیس والوں کے بعد انہوں نے کہا بھئی ویزا لاؤ۔ بھئی ویزا تو نہیں ہے، تو بولے کہ ہم آپ کو یہاں سے اندر کیسے جانے دیں گے، بغیر ویزے کے کیسے آگے؟ اب پاسپورٹ چیک کرنے لگے، اس زمانے میں چیک نہیں کرتے تھے۔ تو خدا کی شان ہمیں داخل نہیں ہونے دیا پیرس میں انہوں نے۔ اب ہم کیا کریں بھئی، ہمیں کہاں جاویں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو مراکش کی فلائٹ ہے، وہاں مراکش جا رہی ہے، یہ یہاں سے 2.5 گھنٹے میں پہنچا دے گی وہاں، آپ لوگ اس میں بیٹھ جاؤ، وہ ٹکٹ خرید لو، ٹکٹ بھی سستا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کا بھی ویزا نہیں ہمارے پاس، لیکن وہ عربی ملک ہے، عربی ملک کا جو کچھ نہ کچھ بات کریں گے، کچھ تھوڑا قرآن کی آیتیں سنائیں گے، کچھ اللہ معاف فرمائے کبھی کبھی مجمع بہت پریشان کرتا ہے نا، بہت پریشان کرتا ہے نماز کے لیے، تو میں کہتا ہوں میرے جنات سے کہ میں قبلہ کس طرف ہے دیکھنا بھی اس طرح، تو میں کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، تاکہ مجمع چلا جائے، وہ نماز پڑھ لے، وہ نماز پڑھ لے۔ اور ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ پاک پتہ نہیں یہ نماز اخلاص والی ہے یا ان سے بچنے کے لیے۔ اب جان بھی تو بچانی، بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جان بچانا مشکل ہوتا ہے، مجمع اتنے ہوتے ہیں کہ نکلنے نہیں دیتے ہم کو، اور بڑھاپا ہے ہمارا۔ اب وہ ہم جو ہے پہنچ گئے مراکش، دوپہر کو تقریباً 12 بجے یا 1 بجے ہم مراکش اترے۔ اب مراکش اترے ہم، جب مراکش اترے تو وہاں پر جو ہے
ایئرپورٹ پر انہوں نے کہا بھی ویزا لاؤ. بھئی ہمارے پاس تو ویزا نہیں ہے. بھئی ویزا نہیں ہے تو اس ملک میں کیسے جانے دیں گے ہم کو؟ تو کوئی ایک ساتھی مل گیا, انہوں نے کہا بھی تم شیخ عمر پالم پوری کو پہچانتے ہو؟ ارے بھئی میں ان کا لڑکا ہوں. ارے واہ 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 واہ, حمدہ جی ہے, یہ ہے, وہ ہے. تمہارے مراکش میں کام شروع کرنے والے میرے والد ہیں. سب سے پہلے کام انہوں نے وہاں شروع کیا مراکش کے اندر. ان سے ابا سے پہلے مولانا سید خان صاحب کی جماعت گئی تھی کہ اتنا کام ہوا نہیں, لیکن مراکش میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ بہت شاندار کام کیا, اور اللہ نے کام لیا, اور اب تک وہاں کام چل رہا ہے, اب تک چل رہا ہے. حالانکہ اب وہاں ہم گئے تو وہ آدمی جو تھا اس نے پولیس والوں سے یا افسروں سے بات کی, بھی ان کو جو داخل ہونے دو, یہ تو اچھے لوگ ہیں. مولانا عمر صاحب آئے تھے نا پالم پوری یہاں, یہ ان کے بیٹے. لیکن مراکش میں ابا نے بہت گھوم پھر کر کام کیا, بیانات بہت کرتے تھے ابا, اور قرآن بہت پڑھتے تھے. تو عرب لوگ قرآن کے عاشق تھے. اچھا شیخ عمر کے بیٹے ہیں, شیخ عمر کے بیٹے ہیں, اہلن سہلن اہلن سہلن اہلن سہلن, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. پاسپورٹ کو تھپے مار دیے تھے. جاؤ. اب باہر نکلے, اب کہاں جانے بھئی, ہم تو یہاں آئے قابل کا حمداوی کا نمبر, وہ حمداوی کو وہ ذمہ دار تھا وہاں کا, اس کو اطلاع ہوئی شیخ یونس آئے ہیں. او شیخ یونس, آپ سارا مجمع جو ہے وہ ایئرپورٹ پر آ گیا ہمیں لینے کے لیے. وہاں پر سب لوگ آ گئے, یہاں سے یہاں سے یہاں سے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے والد صاحب بھی زندہ تھے اس وقت میں, تو ابا کا تو انتقال 97 میں ہوا ہے. تو جو ہے ابا پر بڑے پریشان کہ بچوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ جماعت, اس لیے وہ اس وقت میں 6 مہینے میں خطوط پہنچتے تھے اور کوئی ترتیب تھی نہیں. اب وہ حمداوی آیا, یہ آئے, وہ آئے, اور بہت اکرام کیا, بہت لے گئے, بیانات شروع ہو گئے. اور جہاں جہاں والد صاحب نے بیان, تو حمداوی نے قصہ سنایا. اب تو جو ہے راستہ کھل گیا. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے, یہ جملہ یاد رکھنا. تو حمداوی نے کہا میں تمہیں 2 قصے سناتا ہوں. یہ حمداوی وہاں کا امیر تھا, انتقال ہو گیا اس کا بھی. اور اب تو یہ جو دعوت کا کام میں جو مسئلے چلے, اس مسئلے میں جو ہے سارا اکھڑ پچھڑ ہو گیا معاملہ وہاں کا بھی. یہ سب پہچانتے ہیں وہاں. اب تو ہمارا سبق سنتے ہیں لوگ وہاں پر الحمدللہ, اور بہت بلاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہ ابھی نہ کبھی, اب ہمت نہیں کہیں جانے کی. طالب اور آنے کی ہمت ہے, لیکن وہاں جانے کی ہمت نہیں. کسی ملک میں جاؤ کہ یہ بخار چڑھ جاتا ہے. کبھی امریکہ والے دعوت دے نا تو بخار چڑھ جاتا ہے. پھر فرسٹ کلاس کی ٹکٹ دیں گے, سوتا آنا, پھر سوتا نہ آنا ہے. لیکن مجھے ہی سونا ہے نا, تم کو تو نہیں سونا. ہوائی جہاز میں مجھے بیٹھنا ہے نا, آپ کو تو بیٹھنا نہیں ہے. اب حمداوی نے 2 قصے سنائے مجھے. ایک قصہ یہ سنایا کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تھے اور اجتماع ہوا تھا. ہمارے والد صاحب نے جو کام کیا یہ اس کے بعد کا قصہ. یہاں آئے اور میں خود میرے گھر میں ٹھہرے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا عمر صاحب, دوسرے ساتھی بھی تھے. تو میں آیا مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس. میری والدہ کمرے میں تھی, مولانا عمر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں. اور میں نے حضرت جی سے کہا کہ حضرت ہمارا خاندان جو ہے یہ عالموں کا خاندان ہے, یعنی 800 سال 900 سال سے ہمارے خاندان میں علماء آتے ہیں, بڑے بڑے علماء. تو ہمارے خاندان میں ایک بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں, ان کی ایک کتاب ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے. تو ایک کتاب میں نے دیکھی, یہ حمداوی کہہ رہے ہیں, اس کتاب کے آخر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ سینشر هذا الدین فی آخر الزمن باسماء هؤلاء الرجال, یعنی کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں ان لوگوں کے ذریعے سے جو نام نیچے لکھے ہوئے ہیں دین کو دنیا میں پھیلائے گا. اس میں مولانا الیاس صاحب کا نام میں نے خود نے پڑھا, مولانا یوسف صاحب کا نام میں نے پڑھا, مولانا انعام صاحب کا نام میں نے پڑھا, مولانا عمر صاحب کا نام میں نے پڑھا. اس قسم کے 2 اور نام تھے, وہ میں نے پڑھے اور مجھے خوب یاد ہے. تو حضرت جی نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے بھی, 800 سال پہلے کسی عالم نے لکھا اور
وہ کوئی ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نیک بندے، ان کو پیشن گوئی یا کچھ کرتے ہیں. تو حضرت جی نے کہا بھئی وہ کتاب ہمیں لا کر دو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو عالم نے کہا آپ کے آنے سے پہلے میرے گھر میں آگ لگی تھی، اس آگ میں ساری کتابیں جل گئی. ایک قصہ تو یہ سنایا حمدانی نے. دوسرا قصہ یہ سنایا کہ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمت اللہ علیہ جب یہاں آئے مراکش میں، تو اس وقت میں انڈیا کی اور چائنا کی لڑائی چل رہی تھی. 1978 کی بات، 78 کی نہیں، وہ تو اس سے ہی پہلے کی بات ہے. 78 میں تو میں گیا ہوں، ابا اس سے پہلے گئے ہیں، 1960 میں یا 1965 میں گئے ہیں وہاں. تو تمہارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ یہ بس اسٹیشن ہے، دیکھو سامنے، یہاں کھڑے ہو جاتے تھے صبح سے لے کر رات تک. اور مسافر جو آتے تھے، بس آتی تھی تو اترنے والے مسافر بھی ہوتے تھے، چڑھنے والے مسافر بھی ہوتے تھے. تو تمہارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ایک مسافر سے جو بس کے انتظار میں کھڑا ہے اس کو دعوت دیتے تھے، اور جب بس سے اترا ہے اس کو دعوت دیتے تھے، اور اپنے ساتھ کیلے اپنے جھولے میں رکھ لیتے تھے. تو کیلے جو ہے وہ کھاتے جاتے تھے، اور نماز کا جب وقت ہوتا، یہ مسجد ہے بس اسٹیشن کے سامنے ہی مسجد، وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے، دوسرا تو کوئی طریقہ تھا نہیں. اور یہ کیلے وغیرہ کھاتے، یہ کام کرتے رہتے تھے تمہارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ. اتنے میں آ گیا، یہ حمدانی آیا، داڑھی نہیں، شیٹٹ بوٹیٹ آیا، اور آ کر میں کھڑا ہوا تو میرے پاس آئے تمہارے ابا. یوں کہا بھی دیکھو ہم ہندوستان سے آئے ہیں، ہم 6 نمبر بیان کرتے ہیں، ہماری جماعت ہے، ہمارے ساتھ چلہ لگاؤ، ہم یہاں رہیں گے مراکش میں. تو میں نے ان سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، ہندوستان سے یہاں آئے ہو، یہاں تو بہت بڑے بڑے علماء ہیں، یہاں تو بڑے بڑے مدارس ہیں، یہاں تو بڑا بڑا دین کا کام ہے، اور تم ہندوستان سے یہاں آئے ہو، عقل نہیں ہے تمہاری. یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں جب بس آ گئی. جب بس آ گئی تو میں بس میں سوار ہو گیا. لیکن جب اپنی ڈیوٹی پر سے واپس آیا تو یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. واپس آیا نا، اسی جگہ اترا وہ، تو السلام علیکم بھائی ہمارے ساتھ چلو. میں نے کہا تم 3 دن تک وہ لوگ جو ہے مجھے دعوت دیتے رہے، 3 دن تک. حمدانی کہتے تھے کہ 3 دن تک، اور میں انہیں منع کرتا رہا، نہیں نہیں نہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے یوں کہا کہ دیکھو آپ ہمارے ساتھ مت چلو، ہمارے کھانے کی دعوت تو قبول کرو، ہندوستان کا کھانا کھلائیں گے تم کو، اور تم کو کہیں جانا نہیں ہے، یہ مسجد ہے، ڈیوٹی پر سے جب آؤ تو ہماری مسجد میں آ جانا سامنے، وہاں کھانا کھا لیں گے اپن، بعد میں تم کو ہمارے ساتھ چلنا ہے چلنا، نہیں چلنا ہے مت چلنا. بہت اچھا، میں نے دعوت قبول کر لی. میں ڈیوٹی پر سے آیا تو وہاں چلا گیا. اب یہ تو لہیم شہیم آدمی، بہت بڑا عالم، اور وہاں علماء کے عام طور سے داڑھیاں نہیں ہوتی ہیں، اور شوٹیڈ بوٹیڈ. ابا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا استقبال کیا، یہ کیا، وہ خوش ہوئے، کھانا کھایا. پھر اس کے بعد ابا نے کہا کہ تم 3 چلہ ہمارے ہندوستان لگاؤ. انہوں نے کہا میں انشاءاللہ چلوں گا، لیکن میری ماں کو سمجھاؤں. اب ابا نے کہا پاسپورٹ تو دو، اپنے یہاں پاسپورٹ لیتے ہیں نا، تو پاسپورٹ ابا نے لے لیا. اب جب پاسپورٹ ابا نے لیا تو کہا کہ میں کب آؤں آپ کے گھر پر. گھر دیکھ لیا ابا نے. تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں اس کی تشکیل کے لیے گیا تو اس کی ماں نکلی حمدانی کی. پھر کیوں آئے ہو تم؟ لیش جی تم ہونا بھئی حمدانی سے ملنے آئے ہیں، یہ اس کا پاسپورٹ. ارے میرے بیٹے کا پاسپورٹ تمہارے پاس؟ ارے تم ہندوستان کے لوگ ہو، کیا کہاں لے جاؤ گے اس کے میرے بیٹے کو؟ جو کہ ہندوستان لے جائیں گے. ارے ہندوستان لے جاؤ گے تم لوگ؟ ارے اللہ کے بندے، ابھی میں ٹی وی پر دیکھ رہی تھی ہندوستان کی اور چائنا کی لڑائی ہو رہی ہے، اور چائنا والا ہندوستان والوں کو بہت مار رہا ہے، اور یہ ہندوستان والے اس کو مار رہے ہیں، ایسی جگہ میرے بیٹے کو لے جاؤ گے؟ تو ابا کہتے تھے وہ ڈنڈا لے کر میرے پیچھے بھاگے مارنے کے لیے، میں آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. اب مجھے ڈریے عرب لوگ، مجھے ڈریے کہ کہیں کوئی تہمت نہ لگاوے. اب میں آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، میں آگے آگے، یہاں تک میں تو بھاگ کر مسجد میں آ گیا. اب مسجد میں آ گیا، وہ بھی چلی گئی، اور کہا ڈانٹا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ میں نے کہا اللہ بچا لے، اللہ ہم کو بچا لے، ہم کو تو کچھ پتہ نہیں کیا کرے گی یہ عورت. خیر وہاں گئی،
وہ ہمدانی سے سارا کام ہے. ہمدانی سے کہا کہ دیکھ ان لوگوں سے دوستی مت کرنا, ہندوستان جانا مت, یہ تو تجھے جا کر پھنسا دیں گے وہاں تو دیکھ ٹی وی پر کیا دکھائی دے رہے ہیں. ہمدانی رات کو آئے ابا کے پاس اور سب سے پہلے کہا کہ مجھے معاف کر دو, میری ماں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا, یہ مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن میں تمہارے ساتھ چلوں گا. ابا نے کہا اب تو ضرور لے جاؤں گا, ابا نے کہا اب تو میں ضرور لے جاؤں گا. تو ابا نے کہا کہ چلو. ابا کہتے تھے کہ وہ ہمارا 4 مہینے کا سفر ایسا ہوا کہ ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا, ایک آدمی ملا ہمدانی. پورا 4 مہینے پیدل سفر کرتے تھے, بھوکے پیاسے, رستے میں سے کوئی چیز مل گئی تو کھا لیا, کیلے مل گئے تو لے لیا, یا سیب مل گئے تو لے لیا. یہ ہماری زندگی تھی اس وقت میں. تنجا پہنچے ہم. تنجا جو ہے یہ اسپین کی بارڈر ہے, وہاں سے اسپین شروع ہوتا ہے تنجا سے. ابا کہتے تھے بہت تھکا ہوا اور میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ یار میں نے 4 مہینہ میں نے محنت کی یہاں اور جان توڑ محنت کی, لیکن ایک آدمی بھی مجھے نہیں ملا. میں سویا, یہ ہمدانی سنا رہے تھے, ایک قصہ ہمارے سامنے ہوا ہے ہمدانی کہ تمہارا ابا سنا رہے تھے کہ یہ ہمدانی بھی ساتھ تھے, ساتھ ہو لیے. یہ تو ان کے پھٹی پرانی کا بہت پرانی کار تھی, وہی کار لے کر چلتے تھے. یہ ہمدانی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو کہتے کہ رات کو جو ہے صبح سفر ہے تنجا کا, اسپین میں جانا ہے, اور رات تمہارے والد صاحب نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابا نے خواب میں کہا کہ حضرت 4 مہینہ یہ مراکش والے میں نے محنت کی, ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا, نہ ایک مرد تیار ہوا نہ ایک عورت تیار ہوئی, اور میں تھک گیا. اب میں جو ہے جا رہا, ہماری جماعت جا رہی ہے اسپین, اسپین سے جائیں گے فرانس, فرانس سے پھر انگلینڈ یا کوئی بھی ملک پکڑیں گے اور ہمارے واپس وہاں چلے جائیں گے ہندوستان ہم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, واپس جاؤ مراکش, جہاں جہاں سفر کر کے تم آئے ہو واپس جاؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھلائے, انگور. یہ تو ابا بار بار کہتے تھے بیانوں کے اندر, انگور کھلائے. اور وہ انگور یونس اتنے میٹھے تھے, اتنے میٹھے تھے کہ کئی دنوں تک اس کی مٹھاس میرے منہ میں رہی. انگور کھلائے اور مجھے انگور کھلا کر کہا تم گھبراؤ مت, تم جاؤ واپس جاؤ. ابا کہتے تھے کہ پھر ہم نے 4 مہینے لگائے. 4 مہینے تو لگ چکے تھے, اب جو 4 مہینے لگے تو ماشاءاللہ فتوحات, دھڑا دھڑ لوگ آنے لگے, لوگ بیانات سننے لگے, عورتیں بیانات سننے لگی, اور عجیب و غریب عجیب و غریب عجیب و غریب جو ہے. اور پھر ابا مثال دیتے تھے کہ مراکش والے جو ہیں وہ خاص طور سے ایک مثال کرتے ہیں کہ اہل المغرب یاکلون الکسکس ویلبسون البرنس. برنس ان کا ایک خاص قسم کا جبہ ہوتا تھا, برنس, اس کو برنس کہتے تھے. اور کسکس یہ ان کے وہاں کا خاص قسم کا کھانا ہوتا تھا. تو کسکس کی دعوت ہونے لگی اور برنس کے ہدیہ آنے لگے. ٹھنڈی تھی تو برنس کے ہدیہ آنے لگے. ان کا لمبا جبہ ہوتا ہے, وہ ایسا کہ وہ اوپر ٹوپی جو وہ لٹکتی رہتی ہے, یہ جب سردی بہت ہوتی ہے ٹوپی اوپر ڈال دو تو سردی سے بچاؤ ہو جاتا ہے. تو ابا کہتے تھے کہ اہل المغاربہ یاکلون الکسکس ویلبسون البرنس. 4 مہینہ لگایا. 4 مہینہ لگانے کے بعد یہ ہمدانی کو لے کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین پہنچے, سال کی جماعت کے بعد. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا, بہت چھوٹا تھا, یعنی اتنا جانتا تھا کہ میرے والد ہیں, لیکن کون ہے, کوئی اجنبی آدمی ہے, کوئی کیا. تو گاؤں میں آئے ہمارے ابا گٹھا من میں, یہ میری والدہ سناتی تھی مجھ کو, اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے. یہ کہا کہ تو ایک دم نہنو تو جہاں تھا بہت ورس 1.5 ورس لگاڑی آیا تو جو ہے تو ہم تاکتو تو کہ آدمی کون سے, یہ آدمی کون ہے, یہ آدمی کون ہے. تو ابا جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوئے تو گیا کسی لوگوں کے پاس, اے بھائی, اے کاکا, کاکا کو اجنبی آدمی سے ہماری ماتھی بات کر رہے سے کون سے جو یہ تو کہتا تھا کوئی اجنبی آدمی ہے میری. تو لوگ کہتے ہیں تارا بہو سے, نہ ہمارا بہو نہ تھا, کوئی بیجو سے, تمہیں آؤ تو کھرا, تمہیں جوؤ تو کھرا.
تو میری والدہ کہتی تھی منہ نے تو نے تھپڑ ماری کیا تارا بہت سارا ہے. میں اتنا چھوٹا تھا جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے وقت لگا کر آئے تھے. پھر تو ہم بڑے ہوئے, پھر تو جو ابا کو پہچاننے لگے, پھر یہ کرنے لگے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب گیا حضرت جی کے پاس تو مولانا یوسف صاحب کا زمانہ تھا. یہ مولانا یوسف صاحب کا انتقال 1965 میں ہوا ہے اور یہ اس سے پہلے کا قصہ ہے. تو جب گیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک آدمی کو لے کر گیا تھا حمدگی کو, اور کوئی تو ملا ہی نہیں. وہاں کام کرنے لگے لوگ. تو جب گیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوشبو لگائی, بھائی مولوی عمر آ رہے ہیں. مولوی عمر کہتے تھے ہمارے ابا کو, بھائی مولوی عمر آ رہے ہیں, مولوی عمر آ رہے ہیں. اور بہت دل سے لگایا اور کہا ماشاء اللہ مراکش فتح کر کے آ گئے, ماشاء اللہ مراکش فتح کر کے آ گئے. کل قیامت کے میدان میں انشاءاللہ آپ کے پیچھے مراکش والے ہوں گے, آپ جنت میں جاؤ گے, آپ کے پیچھے مراکش والے ہوں گے. یہ کہ پھر حمداوی سے کو بھی گلے سے لگایا اور بہت کام کیا. اور اتنا کام اس مراکش میں اب ہے اس وقت میں کہ میں اگر چلا جاؤں نا وہاں مراکش میں تو مجھے لوگ پیدل نہ چلنے دیں, اتنی عزت کرتے ہیں ہماری. کبھی ان کے باپ سے ہمیں ملا, پھر ان سے ہمیں ملا. ہماری کتابیں جو ہوتی ہے مومن کا ہتھیار وغیرہ, مقالید السماوات وغیرہ, تو بہت وہاں پڑھتے ہیں مرد اور عورتیں, یہاں بہت پڑھتے ہیں. ہاں حرم شریف میں یہ لوگ آتے ہیں مغاربہ, تو ان میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں یہ میں نے کچھ کارگزاری سنائی. اب ہماری کارگزاری تو رہ گئی, یہ تو ابا کی کارگزاری آ گئی. میں تو ہماری کارگزاری سنا رہا تھا نا. ہم نے بھی 4 مہینے لگائے وہاں. اور دیکھو 1977 میں ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور جو ہے مکہ سے مدینہ آئے, خیبر آئے, لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے, تبوک آئے, جارڈن آئے, جارڈن سے شام آئے, شام سے ٹرکی آئے, ٹرکی سے بلیگراڈ گئے, بلیگراڈ سے ہوائی جہاز سے ہم فرانس گئے, داخل نہیں ہونے دیا. پھر وہاں سے ہوائی جہاز سے ہم موروکو گئے, وہاں 4 مہینہ کام کیا. واپس ہم اسپین آئے, اسپین سے پھر ہم آئے پیرس, پیرس سے آئے ہم لندن, اور لندن میں رمضان شروع ہو گیا. اب کیا کریں, جب رمضان شروع ہوا تو ہم نے وہاں سے مرسیڈیز وین خریدی. ایک مرسیڈیز وین نئی آئی تھی, پیلے کلر کی تھی. پیلا کلر تو مجھے اب تک یاد ہے, پیلے کلر کی تھی. 12 آدمی کی وین تھی, وہ وین خریدی. لندن سے چلے, لندن سے آئے بیلجیم بائی روڈ, بیلجیم سے آئے ہالینڈ, ہالینڈ سے آئے جرمنی, جرمنی سے آئے یوگوسلاویا, چیکوسلواکیا, یہ سارے ملک ہے قریب قریب میں. پھر آئے بیلگراڈ, بیلگراڈ وہی وہ امام صاحب, میں تمہارے ابا کا فین ہوں, وہ سارے کا سارا ہم اس کو ڈھونڈتے رہے. وہ آدمی تھا نا بیلگراڈ سے باہر, اس کو ڈھونڈتے رہے, وہ کہاں ہے, وہ کوئی بات کرو اس کو, کوئی بات کرو اس کو, کوئی بات پوچھو اس کو. تو اس کا نام ہی رکھا اسکت, خاموش, کہ وہ کہیں دکھ جائے کہیں ہم کو, لیکن کہیں وہ دکھا نہیں. پھر ٹرکی آئے, ٹرکی سے ہم جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی گئے, ٹرکی میں ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر. پھر جو ہے شام آئے, شام سے پھر یہاں آئے جارڈن, جارڈن سے آئے تبوک, تبوک سے پھر جو ہے لیلا مجنون کا گاؤں کرتے کرتے خیبر پہنچے. خیبر پہنچ کر پھر مدینہ منورہ آئے, پھر مدینہ منورہ سے اسی کار کو لے کر ہم مکہ پہنچے. وہ کار میں شروع میں پیٹرول نکلا تھا سعودیہ میں, تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ نے کہا مولوی یونس, وہ ناک میں بولتے تھے, مولوی یونس یہ عربوں کے پاس پیسہ بہت آ رہا ہے اور پیٹرول نکلا ہے, بے تحاشا پیسہ ہے. یہ تمہاری کار جو ہے یہ یہاں ابھی پہنچی نہیں ہے سعودیہ میں, تمہیں پہلے لے کر آئے ہو, تو اس پر لکھ دو سیل, سیل کے لیے بھی ہمیں بیچنی ہے. اور کل جو ہے ریاض والے آ رہے, ریاض والے, ریاض والوں کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں. مولانا سید خان کل ریاض والوں کا جوڑا ہے ہمارے یہاں, تو تم جو ہے اسے بیچ دو اور جو پیسہ ملے مجھے دے دینا. مولانا سید خان صاحب ہم نے جو ہے وہ کار سیل لکھ دیا. جب سیل لکھ دیا عرب لوگ آئے تو عربوں نے کہا ارے ایسی کار تو کہیں دیکھی نہیں ہے یار, مرسیڈیز وین پیلے کرا اور شاندار اور ماشاءاللہ بہت اچھی. تو عربوں نے جو میں لوں گا, میں خریدوں, پتہ نہیں ہے ہماری کار ہے, بس ہے کسی جماعت کو جماعت لائیے بھائی میں لوں گا, تو بہت اچھا بھاؤ میں بھی کی. وہ پیسہ ہم نے مولانا سید خان صاحب کو دیا. مولانا سید خان صاحب نے کہا یہ تمہاری امانت ہے میرے پاس,
اس لیے کہ یہاں چوریاں بھی بہت ہوتی ہیں. مرکز کے اندر سارے اچھے لوگ نہیں آتے, کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. مرکزوں میں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور یہ عربوں میں بھی چور ہوتے ہیں, اس میں بھی چور ہوئے. وہ ہم جانیں کہ یہ اس لیے جب چاہیے تو ہم سے لے لینا. اب وہ اتنے پیسے اس کار کے آئے کہ ہمارا 1.25 سال کا سارا خرچہ نکل گیا. اور کافی جو ہے ہم اپنا کھجورے وغیرہ خرید کر 1.5 سال 1.25 سال کے بعد ہم بمبئی پہنچے. اچھا بمبئی بھی کیسے پہنچے؟ ہم تو آئے تھے بمبئی سے بذریعہ شپ. اب شپ کا ٹکٹ جو ہے خالی 2 مہینہ رہتا ہے. یہ ٹکٹ ہمارے پاس تھا, واپس بمبئی جانا ہے. تو ہم تو بندرگاہ چلے گئے. بھائی کیوں آئے ہو؟ بھائی ابھی بمبئی جانا ہے, یہ شپ کل جا رہا ہے, ہمیں بٹھا دو کہ ٹکٹ لاؤ. ہم نے ٹکٹ دیا تو اس نے جو ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دیا. بیوقوف بناتے ہو, 1 سال کا ٹکٹ ہے, کہاں چلتا ہے؟ اس کی ویلیڈیٹی 2 مہینہ ہوتی ہے. حج کرو, حج کے بعد چلے جاؤ. 1 سال کے بعد اس نے پھاڑ کے پھینک دیا. ارے بھائی تو نے پھاڑا کیوں؟ کہا نہیں نیا ٹکٹ خریدو. تو اندر سے کوئی آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم مولانا. مولانا السلام علیکم. مولانا السلام علیکم. کیا کام ہے آپ کو؟ یہ کہا بھائی ہمیں کام ہے, ہمیں بمبئی جانا ہے. یہ کہا اچھا تو ٹکٹ آپ کا کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی ٹکٹ تھا ہمارے پاس پرانا 1 سال کا, یہ لوگوں نے پھاڑ دیا. انہوں نے کہا آپ ٹینشن نہیں لو, کل سامان لے کر آ جاؤ, 1st کلاس میں جگہ خالی ہے, میں آپ کو بٹھا دوں گا. یہ جہاز میرا ہے. اس نے کہا یہ جہاز میرا ہے. بھئی جہاز تیرا ہے لیکن تو کون ہے؟ یہ کہا مجھے پہچانا نہیں. میں نے کہا نہیں. تو یہ ساحل ہوٹل ہے نا, دل میں ساحل ہوٹل, اس کے پیچھے پوٹیا کمپاؤنڈ ہے. یہ پوٹیا کمپاؤنڈ میں رہتا تھا یہ, اور ہمارے بیانوں میں آتا تھا مہندی والی مسجد میں. ارے مولانا آپ کے سامنے ہی بیٹھتا تھا. ارے میں نے کہا سینکڑوں لوگ آتے ہیں, سینکڑوں لوگ جاتے ہیں, ہم تو لوگوں کو پہچانتے نہیں. بولے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ کے بیانات سنے ہیں, آپ کے پیچھے تراویح پڑھی ہے. آپ کوئی ٹینشن دے لو, جتنا سامان ہو جو آپ کل آ جاؤ, اور کل میں خود آپ کو 1st کلاس میں بٹھاؤں گا انشاءاللہ. آپ ٹینشن مت لو, میں ہی اس کا مالک ہوں, تو اس لیے آپ کو کوئی بولے گا نہیں. بھئی ٹکٹ ہو نہ ہو, میں ہوں نا مالک, ٹکٹ کی کیا ضرورت ہے, میں خود بٹھاؤں گا. اب دوسرے دن ہم تو سامان لے کر پہنچے, تو ماشاءاللہ وہ استقبال میں کھڑا تھا. سارے پانی کے جہاز والے دیکھ رہے تھے کہ کوئی VIP لوگ آ رہے ہیں, اور ہمارا کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں, یہاں سے پھٹا ہوا, یہاں سے پھٹا ہوا, اور داڑھی کے بالوں کے اندر بھی غبار, اور یہ کوئی VIP لوگ. تو نے کہا بھی دیکھو یہ مولانا یونس پالم پوری ہیں, ان کو یہ مہندی والی مسجد میں تراویح پڑھاتے ہیں, یہ میرے خاص استاذ ہے وغیرہ وغیرہ. بٹھا دیا, اور 1st کلاس میں اللہ ہمیں لے کر آیا ٹھاٹ کے ساتھ. اب بمبئی اترے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد, یہ میں نے مختصر بیان کیا. میں کہتا ہوں کہ کرنے والا کون ہے بھائی؟ آدمی اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھائے تو کبھی محروم نہیں ہوتا. لیکن آج کل کیا ہو گیا بتاؤں؟ آج کل ہمارا اللہ پر یقین ختم ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ عاشقوں کو شباب نے مارا, فاسقوں کو شراب نے مارا, منشیوں کو حساب نے مارا, مولویوں کو کتاب نے مارا, اور اب تک جو ہم بچے ہوئے تھے ہمیں روٹی کباب نے مارا. اسی وجہ سے سودی کاروبار کرتا ہے آدمی. سودی کاروبار کیوں کرتا ہے؟ پیسہ دکھائی دیتا ہے. یہ مجھے بدبو آ رہی ہے سود کی, آپ مجھے امید نہیں کرتے ہوں گے, لیکن مجھے بدبو آ رہی ہے. میں معمار نہیں ہوں, لیکن جہاں یہ ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ یہ ٹیڑھی ہے. دنیا بھر میں جاتے ہیں نا ہم, اسی لیے یہ شعر یاد رکھنا, عاشقوں کو شباب نے مارا, فاسقوں کو شراب نے مارا, منشیوں کو حساب نے مارا, مولویوں کو کتاب نے مارا, اور ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا. اس میں آدمی ختم ہو گیا. اس لیے دین کا کام کرو. کتنے بج گئے بھائی؟ اوہو, وقت تو 1 گھنٹہ تو ہو گیا. تو میں آپ لوگوں سے صرف ایک وعدہ لیتا ہوں, کرو گے بھائی پورا؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار, کرو گے نا؟ یہ نیت کر لو کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. ایک بات. دوسرا کہ آپ سے مجھے ایک ہدیہ لینا ہے. مجھے ہدیہ دو گے کہ نہیں دو گے بتاؤ؟ دیکھو ڈھیلی ہو گئی انشاءاللہ. ارے یار میرے باپ نے اتنی محنت کی, میں نے اتنی محنت کی,
روزانہ میں سبق بھیجتا ہوں آپ لوگوں کے پاس. اب اللہ رسول ارے مجھے ہدیہ دو گے نہیں دو گے؟ انشاءاللہ. ہاں. اور میرا ہدیہ کیا ہے بتاؤں بھائی؟ جب بھی مجھے کہیں دیکھو یا میری تصویر دیکھ لو یا کہ میرا سبق سن لو تو میرے لیے دعا کے 2 بول دینا بس. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دینا. ہم اتنا چاہتے ہیں. نہ آپ سے چندہ چاہیے، نہ آپ سے مال و منال چاہیے، نہ ہمیں یہاں کوئی شادی کرنی ہے، نہ کوئی ٹکڑا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اب ہمارا تمہارا تعلق کتنا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو. اس لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے میں کہتا ہوں کہ آپ دینے کی جو آپ کی خواہش ہے یہ اچھی خواہش ہے کہ ہمارے استاد ہیں اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں کچھ ہدیہ دیں. میرا ہدیہ یہ ہے میرے لیے دعا کرو. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اور ایک ہدیہ میں آپ کو دیتا ہوں. 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو ستائے گا نہیں. دنیا میں 2 پلاٹ لے لو تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے. زمین لے لو تو رجسٹر کرانی پڑتے. ہمارا دین کتنا آسان ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ استغفار پڑھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. کون کون پابندی کرے گا اس کی انشاءاللہ؟ یہ میرا وظیفہ آسمان کے نیچے دے رہا ہوں. اس وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. کتنے نام ہے؟ 5. ایک نام جاندار، پھر شاندار، پھر دیندار، پھر مالدار، پھر ایماندار. انشاءاللہ یا آپ پڑھو گے نا تو آپ کو سودی کاروبار بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نوٹیں بہت آئے گی انشاءاللہ. اس میرے وظیفے کا نام ہی میں نے رکھا ہے کہ اللہ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے. اپنی عورتوں کو بھی دے دینا، آپ جس کو بتانا چاہو بتا دینا. اور مرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو یاد آؤں گا کہ کسی نے کتنے اچھا وظیفہ دے دیا ہم کو. سب کرو گے انشاءاللہ؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. ایک ساتھ نہیں پڑھنا. 25 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 25 مرتبہ پڑھ لیا، پھر جو ہے موٹر چلاتے چلاتے 25 مرتبہ پڑھ لیا. مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں انشاءاللہ بیان سنیں گی، سب جگہ پھیلے گا انشاءاللہ بیان. وہ روٹی پکاتے پکاتے پڑھ لیا. کبھی جو ہے گھر میں کچھ کپڑے سیتے سیتے پڑھ لیا. کچھ نہ کچھ اس کی عادت ڈالو. بس 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. درود شریف بھی شارٹ والا پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. استغفار بھی شارٹ والا پڑھو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اتنا تو پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. اور حلال مال و منال بھی اللہ دے گا انشاءاللہ. یہ میری تسبیح ہے. اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. اس کی تسبیح یہ میری. اب یہ تسبیح سارے طالب پورا والوں کو دے نہیں سکتا. یہ ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہیں ان کو دے دیتا ہوں. اب کون ہے میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا میں پڑھوں گا. آپ پڑھنا شروع کرنا، بہت مال لائے گی یہ تسبیح انشاءاللہ. کوئی بھی سودی کاروبار اگر کرتے ہو تو پہلے اللہ سے معافی مانگ لو، اے اللہ اب نہیں کروں گا. نیت کرو کہ سودی کاروبار نہیں کریں گے انشاءاللہ. اپنے کا کہاں جانے کا، محنت کرو اللہ تعالیٰ دے گا. اچھا یہ بات ہو گئی. اب جو ہے ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے، دعوت تبلیغ کا کام. آپ کے یہاں اجتماع ہو رہا ہے ماشاءاللہ کالڑا میں. ساری تاریخ آپ کو معلوم ہے. وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تدبیریں کرو. 3 چلے کی جماعتیں بناؤ اور اللہ کے راستے میں نکلو. اب جلدی سے بتاؤ کون تیار ہے، کھڑے ہو کر نام لکھوا دو، پھر میں دعا کر لوں انشاءاللہ. دیکھو آج کا یہ بیان جو میں نے کیا یہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. کئی چیزیں نہیں بیان کی. دیکھو ہمارا مولانا کا نام کیا نام؟ ابراہیم ہے.
میرا بچہ انشاءاللہ جائے گا وہاں 3 چلہ جی یہاں سے 1 سال کے لیے وہیں سے انشاءاللہ. وہیں سے 1 سال کے لو ماشاء اللہ. اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ اور کون تیار ہے؟ اچھا لوگ ہیں ماشاء اللہ. طالب پورہ والے تو بہت اچھے. یہاں مولانا آدم صاحب ہوتے تھے طالب پورہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. خاص قسم کی ٹوپی ہوتی تھی, خاص قسم کی ان کی چال ہوتی تھی. اسٹائل سے چلتے تھے, اسٹائل سے. آپ سمجھے نا, اسٹائل سے چلتے تھے مولانا آدم. جس نے دیکھا ہوگا, میں نے بچپن میں دیکھا ہے. وہاں آتے تھے نظام الدین, تو ابا جو ہے ان کے اکرام میں مولانا آدم صاحب, مولانا ابراہیم صاحب کالڑا والے یہ آتے تھے. پھر یہ سلم العلوم میں جو باپو تھے, باپو بڑے مولانا حبیب اللہ غالباً نام تھا, وہ آتے تھے. ابا کہتے تھے کہ اصل صحابہ یہ ہے کہ صحابہ کی ان میں جھلک آتی ہے, صحابہ کی سیدھے سادے. تو آپ لوگ بھی جو ہے اسی طریقے سے چلو. اب بتاؤ کون تیار ہے؟ اچھا جماعتیں بنائی ہے کہ نہیں بنائی 3 چلوں کی آپ لوگوں نے؟ عتیق بھائی قریب کے لوگ ہوں گے نا, 3 چلہ تو جائیں گے نا. ترتیب چل رہی ہے نا. ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 3 چلہ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں, اور مجھے ہدیہ دو گے نا بھائی, روزانہ میرے لیے 1 مرتبہ دعا انشاءاللہ. استاذ کا مقام ماں باپ کے مقام سے زیادہ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. ماں باپ آپ کی جسمانی تربیت کریں گے اور استاد آپ کی روحانی تربیت کرے گا. میں روزانہ قرآن شریف کی کچھ باتیں, کچھ حدیثیں, کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج کل چل رہی ہے ہماری, وہ روزانہ تھوڑے تھوڑے کر کے بھیجتا ہوں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہیں. یہ میرا سبق سنو گے انشاءاللہ بھائی. انسٹاگرام پر چلے جاؤ, مولانا یونس پالم پوری انسٹاگرام پر چلے جاؤ, وہاں ملیں گے آپ کو انشاءاللہ سارے کے سارے سبق. اور کہیں نہ کہیں سے, اور گھبراؤ مت, ٹینشن مت لو, میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں, میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں. حالانکہ میرا ہی سبق ہے, میری کتابیں لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں. یہ مومن کا اختیار میں نے لکھی ہے, ریاض القرآن کا ترجمہ ہم نے کیا الحمدللہ. لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں کہ یہ پڑھو, یہ بہت اچھا ہے. میں نے کہا بہت اچھا. تو سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو ان کا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یہ, تو ان کی سگنیچر کر کے ان کو واپس دے دیتا ہوں, ان قلم میں میری طرف سے ہدیہ. پھر سمجھتے گا ارے یہی مولانا ہے. سبق سنو گے میرا انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما, ہمیں تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما. پورے طالب پورہ والوں کو قبول فرما, ان کے زمینوں میں برکت کا معاملہ فرما, ان کے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما. قرب و جوار کے جو بستیاں ہیں تو ان سب کو قبول فرما, ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کی بچیوں کو قبول فرما, ان کے لڑکے لڑکیوں کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے, ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے, کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. یہ ہمارے کالڑا میں اجتماع ہو رہا ہے, اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما, اور سیوانی میں بھی اجتماع ہو رہا ہے اس کو بھی قبول فرما, اور جہاں جہاں اجتماع دنیا بھر میں ہو رہے ہیں ان سب کو تو قبول فرما. ہمارے دعوت کے ساتھی اور دعوت کی جماعتیں جتنی نقل و حرکت کر رہی ہیں, اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما, ان کے نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ سود سے تو ہمیں بچا لے, اے اللہ سود سے تو ہمیں بچا لے,
سود سے تو ہمیں بچا لے، سود سے تو ہمیں بچا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں تو ہمیں داخل فرما دے، آپ کی سفارش تو ہمیں نصیب فرما، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہمیں بچا لے، اچانک کا خیر تو ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، یہی مجمع اگر اس علاقے کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے، اے اللہ ہمارے جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمارے جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تو تیری شان کے خلاف ہے، یہ تو تیری بلندی کے خلاف ہے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے چہروں کو نورانی بنا دے، ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے، تیرے نبی روزانہ 25 نور والی دعا مانگتے تھے، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما اور قیامت تک کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ جو میرے لیے دعا کرے میرے سارے کاموں میں تو اسے پارٹنر بنا دے اور اس کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھ لو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھے گا اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ ان کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ کتنی آسان ہے ہماری شریعت۔ اب روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص اوکے، 313 مرتبہ درود شریف اوکے، اور 313 مرتبہ استغفار اوکے انشاءاللہ۔ اب پڑھتے رہو، چلتے رہو، اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی جنتیں عطا فرمائے۔ میں سلام کرتا ہوں، اب سلام کا جواب دے دو اور مجھے جانے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔